السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 5، سورت نمبر 4، سورہ نساء ہم لوگوں کی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات غیر اللہ کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس یعنی طاغوت کے مقابلے انکار کا رویہ اختیار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے سے خوب دور ہٹا دے۔ یہاں جو ہے نا بعض منافقین کا ذکر ہے جو دل سے تو یہودی تھے لیکن دنیا کے فائدے کے لیے ہے نا اور دکھاوے کے طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو ان کا یہ کیا سین تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تو فیصلہ کرواتے تھے اپنے معاملات میں، ان چیزوں میں جس میں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس چیز میں فیصلہ حضور سے کروائیں گے تو اپنا فائدہ ہے، اور جن چیزوں میں ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ فیصلہ کرواتے تھے دوسروں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا اور یہ بتایا کہ بات تو یہ لوگ کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید اور آپ پر بھی ایمان لے کر آئے، ہے نا، یعنی مسلمان ہو گئے دل سے، لیکن اندر سے یہ منافق ہیں، اندر سے یہ جو ہے منافق ہیں، پورے اندر سے پورے یہودی ہیں، دکھاوے کے طور پر بس یہ مسلمان بنتے ہیں، ورنہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاغوت سے مطلب کیا ہے؟ یہاں جو طاغوت کا لفظ آیا ہے، طاغوت یعنی شیطان، یعنی وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، یعنی وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف فیصلہ کرے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب فائدے کی بات آتی ہے تو یہ مسلمان بن کر دکھاتے ہیں، اور جب ان کے نقصان کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ اگر حضور کی خدمت میں ہم گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، تو یہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، وما، اور اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے، ہے نا، یعنی پچھلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یریدون، لیکن یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، ہے نا، کہ یہ فیصلہ کرائیں، اپنے فیصلوں کو لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، یعنی قرآن و حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی بھی ان کی جو یعنی یہ جن سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، طاغوت یعنی شیطان کے چیلے چپاٹے، وہ جو اسلام کے خلاف اور اسلام کے مخالفین جو لوگ ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے عالم ہوں، تو طاغوت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہو۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کے پاس، وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ وہ انکار کریں، بھی کس کا؟ طاغوت کا۔ حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہم تو آپ پر بھی ایمان لے آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے۔ ارے تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق یہ فیصلہ کرائیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے، کیا حکم ہے؟ یعنی شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ کرائیں، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، وَيُرِيدُ، اور چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ، ان کو گمراہ کرنا، ضلالا بعیدا، بہت خطرناک والا۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو خوب گمراہ کر دے، ان کو سیدھے راستے سے خوب دور ہٹا دے۔ آگے دیکھیے،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے مکمل طور پر منہ موڑنے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ کہ بھئی جب ان سے کہا جاتا ہے، مان لیجئے ابھی یہ کسی اور کے پاس گئے اور کسی نے ان کو دیکھ لیا اور کہا جاتا ہے ارے تم تو مسلمان ہو، پھر یہ غیروں کے پاس کیسے؟ تمہارے بیچ تو پیغمبر موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کرو، تو یہ چہرہ پھیرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ وَإِذَا، اور جب، یعنی یہ یہودیوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، تعالوا، آؤ، الا، اس چیز کی طرف، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی، وَإِلَى الرسول، اور رسول کی طرف، ہے نا؟ رأیت، تو آپ دیکھیں گے منافقین، منافقوں کو، یصدون، کہ وہ آپ سے پھیر رہے ہوں گے چہرہ، صدودا، مکمل طور پر، یعنی وہ آپ سے بہت دوری اختیار کر رہے ہوں گے، تو سامنے دکھائیں گے بن کے کہ ہم آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور پیچھے آپ کے ہی خلاف کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو مدینے کے یہودی تھے وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ سامنے صاحب مسلمان لیکن اندر سے یہودی تھے، تو ان کی منافقت کا یہاں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیا حال ہوگا جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی، اس وقت آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا ارادہ تو محض بھلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ اب کیا ہوا؟ مان لیجیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے یہ پہنچ گئے کہیں اور، کچھ گڑبڑیاں کرنے لگے۔ اب جب ان کی پول پٹی کھلتی تھی یہودیوں کی اور منافقین کی جو مدینے میں تھے، جب ان کی پول پٹیاں کھل جاتی تھیں تو یہ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ کسی کی کوئی پول پٹی کھل جاتی ہے تو وہ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے پھر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، ارے نہیں ایکچولی میرا مطلب تو یہ تھا، ارے نہیں میں تو وہاں اس لیے گیا تھا۔ تو ایسے ہی جب ان کی پول پٹیاں کھل جاتی تھیں تو یہ کیا کرتے تھے، اپنی منافقانہ جو ان کی شرارتیں تھیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے تھے ارے میرا مقصد یہ تھا، اصل میں اس لیے وہاں گیا تھا، ارے ایسا نہیں تھا، ہے نا؟ حضور کے سامنے پھر یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، اصابتہم، ان کے پاس آ جاتی ہے نا؟ پھر جب ان کے اوپر آ جائے گی مصیبت، کوئی مصیبت، بما، اس وجہ سے، قدمت، بھیجا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، ثم، پھر، جاؤکا، وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، کیا قسم کھاتے ہیں؟ قسم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ ان ارادنا، ہم نہیں چاہتے تھے، الا، مگر، احسانا، بھلائی، و توفیق، اور میل ملاپ۔ جیسے کہ بعض یہودی جو ہے نا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیچ فیصلہ کر دیجئے۔ دو لوگ، حضور نے فیصلہ فرما دیا، وہ ان کو پسند نہیں آیا تو کہنے لگے ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حضور سے فیصلہ کرا کے آ رہے ہیں، پسند نہیں آیا، اب میرے پاس آ گئے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور سر قلم کر دیا کہ تیرے حق میں یہی ہے بس، ہے نا؟ پھر جب حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو سر قلم کر دیا، تو حضور نے کوئی نہ تو پیسہ وغیرہ دلوایا، نہ کوئی اس پہ حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اب یہ مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا، قسم کھا کے بولتے ہیں ارے نہیں ایکچوئل ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس طرح کے بہت سارے واقعات گزرے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے گئے تھے، پھر لیپا پوتی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر یہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو اچھائی اور بھلائی کے لیے گئے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ حضور کو پریشانی نہ ہو، ہم تو اس لیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ کورٹ کچہریاں بعد میں، پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے فیصلے سلجھائیں، ہے نا؟ اور ہر علاقے کے اندر شرعی عدالت ہونا چاہیے، یعنی غیروں کے پاس مسئلے جانے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق علماء کی نگرانی میں ہمارے خود کے مسئلے پہلے سلجھ جائیں۔
ہے نا، یہ بہتر ہے اور یہ ضروری بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے دیکھیے، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منافقین جو بھی کچھ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ان کے دلوں میں ہے، کہ بن کے یہ دکھا رہے ہیں مسلمان، اندر سے ہیں یہودی، تو یہ جو منافقانہ رویہ ہے ان کا، اللہ ان کے دل میں جو بھی کچھ ہے اس کو خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ہم اچھا آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، یعنی آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، اور آپ ان سے ان کے بارے میں مؤثر بات کہیے۔ دیکھو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں تو کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ تو پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو سوچئے کہ داعی کو، ہے نا، اسلام کی دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی بھی گمراہ آدمی کو دیکھ کر اس سے نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے میں اس کو اچھی باتیں بتا کر ہدایت پر لا سکتا ہوں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے، فاعرض، تو آپ درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، واعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کتنا گمراہ ہو اس کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی تھوڑا بہت غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو ان سے نفرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور آپ ان سے کہیے، فی انفسہم، ان کے بارے میں، قولا بلیغا، مؤثر بات، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو بھی پیغمبر آتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے، پھر وہ بھی اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی مہربان پاتے۔ کوئی آدمی ہے، کسی نے گناہ کر لیا، غلط کام کر لیا، چاہے وہ اس وقت کے منافقین ہوں یا قیامت تک آنے والے گنہگار ہوں، ہے نا، اب توبہ کر لو، اللہ سے بخشش طلب کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ بہت مہربان ہے۔ تو اس وقت کے منافقین نے جو کام کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، غلط کام کرنے کے بعد اب شرمندہ ہو جاؤ، رسول کی خدمت میں آ جاؤ، معافی مانگ لو، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اور تم بھی خود اللہ سے دعا مانگو تو تم اللہ کو بڑا مہربان پاؤ گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، ان کوئی رسول، الا، مگر، لیطاع، اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم، اور اگر انہوں نے، اذ ظلموا، ظلم کر لیا تھا، انفسہم، خود کے اوپر، ہے نا، جاؤ کا، تو وہ آتے، فاستغفر اللہ، جاؤ کا تو وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، تو وہ اللہ سے مغفرت چاہتے اپنے گناہوں کی، واستغفر، اور مغفرت کی دعا کرتے، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول، لوجد اللہ، تو وہ پاتے اللہ کو، تواباً، خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیم، اور بڑا مہربان پاتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت کو بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا مہربان ہوں، بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ سے زیادہ محبت آپ سے، ہم سے کوئی نہیں کرتا ہے، ہمارے والدین بھی ہم سے محبت نہیں کرتے اتنی جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو آپ کے پروردگار کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں، ہے نا، اور آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور پوری طرح سر تسلیم خم کریں، ہے نا۔ اس میں کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے جھگڑوں میں حکم کس کو بنائیں؟ رسول کو بنائیں، اور رسول کے بعد کس کو بنائیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے جھگڑوں کا حل چاہیں۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے کچھ جو حکم ہیں وہ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، تو شریعت کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دو، ٹھیک ہے، اس دل میں تنگی محسوس مت کرو۔ اب آج کل آپ دیکھ لیجئے،
ہمارے جتنے مسئلے ہیں وہ غیروں سے حل ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہے نا، فلا، تو آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ، جب تک کہ یحکموک، وہ حکم نہ بنائیں آپ کو، فیما، ان جھگڑوں میں، شجر بینہم، جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، ثم، پھر، لا یجدو، وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرج، کوئی تنگی، مما، ان فیصلوں کے بارے میں، قضیتا، جس میں آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا، اور پوری طرح اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، ہے نا، جھکا دیں اپنے آپ کو تسلیمہ مکمل طور پر۔ تو یہ وہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے تو اس وقت ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی لائف کا، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے جھگڑوں کا حل تلاش کریں۔ چلیے اب آگے ایمان والوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہودی جو تھے نا، وہ بعض دفعہ فخر کے طور پہ کہتے تھے کہ دیکھو ہماری تو شریعت میں، پچھلی ہماری شریعتوں میں اتنے سخت احکام تھے، ہم ان کو مانا کرتے تھے، یہ وہ، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں آگے کی آیتوں میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو ایمان والوں کی تعریف، کہ ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو جو حکم دے دیا جائے اس کو یہ مان لیتے ہیں۔ دوسرا، جو یہودی تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس شریعت میں تو بہت آسان حکم ہے، ارے تم اگر بات یہ کر رہے ہو کہ پہلے تم اللہ اور اللہ کے رسول جو جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تو سخت احکام کو تم مان لیا کرتے تھے، تو اب تو اتنے سخت احکام نہیں ہیں، تو اب کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو دو باتیں آگے کی آیتوں بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم نے ان پر یہ بات فرض کی ہوتی کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کچھ ہی لوگ ایسا کرتے، ہے نا۔ ایک تو ایمان والوں کی تعریف ہے کہ ایمان والوں پر اگر یہ فرض کر دیا جاتا، اور فرض کیا بھی گیا جیسے جہاد، ہے نا، اسی طرح سے ہجرت، تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو مکے سے نکل کر مدینے تشریف لائے، اور مدینے آ کر بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ اور یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے اتنے سخت احکام کو ہم مانتے تھے، تو اب تو اتنا سخت احکام نہیں ہے، تو اب کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ اگر اللہ یہ حکم دے دے کہ تم خود کو قتل کر لو یا اپنے گھر کو چھوڑ دو، تو ایمان والے اللہ کی محبت میں یہ بھی کر گزریں گے، ہے نا۔ چلیے، وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، أَنِ اقْتُلُوا کہ قتل کر بیٹھو، أَنفُسَهُمْ خود کو، أَوِ اخْرُجُوا یا نکل جاؤ، مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں میں سے، مَا فَعَلُوهُ، ہے نا، مَا فَعَلُوهُ تو اس کو نہیں کرتے، إِلَّا مگر، قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، کیونکہ صحابہ اکرام کی جماعت بہت تھوڑی تھی نا شروع میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے ایمان والوں کی، دیکھو اصلی مسلمان تو یہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ اس کام کو کر گزرتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہوتا۔ یعنی یہودیوں کو جو یہ نصیحت کی جاتی ہے، اور یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آئے ہیں پہلے بھی اور اب بھی، تو دل میں اگر یہ منافقت نہ رکھتے اور آخری پیغمبر پر اور قرآن پر ایمان لے آتے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیتے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ سب کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ فعلوا کر گزرتے، ماں اس چیز کو، یوعظون جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور ان کی آسمانی کتابوں میں بھی یہی نصیحت کی گئی ہے۔
کوئی الگ چیز نہیں ہے، انوکھی چیز نہیں ہے. لکانا تو یہ ہوتا خیر لہم ان کے لیے زیادہ بہتر، وہ اشدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا تثبیتا ثابت قدم رہنے کے لیے. آگے دیکھیے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر بھی دیتے. اگر یہ بات مان لیتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کو اجر عظیم عطا فرماتے. وَإِذًا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُم ہم ان کو دیتے من لدن اپنے پاس سے اجر عظیمہ اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت سے بھی نوازتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو ہدایت دیتے صراطًا مستقیمہ سیدھے راستے کی. اب یہ یہودی ہیں، اندر سے منافقت ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، دل سے مان نہیں رہے ہیں، تو ان کو یہ سب کچھ نہیں ملنے والا. اور جن تھوڑے لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مانا تو ان کو بہت کچھ ملے گا. آگے دیکھیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کیا ملنے والا ہے. آگے دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہید ہونے والے اور نیک کام کرنے والے، ہے نا. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا اس کا یہ حشر ہونے والا ہے کہ وہ آخرت کے میدان میں ایسے ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. ومن اور جو شخص یطع اللہ کی اطاعت کرے گا والرسول اور رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں مع الذین جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ نے انعام فرمایا ہے علیہم جن لوگوں پر من النبیین یعنی نبی، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اور کیا ہی بہترین ہے اولئک یہ لوگ رفیقا دوست ہونے کے اعتبار سے. آگے دیکھیے ذالک فضل اللہ ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا کرم ہے. وکفی باللہ علیما اور اللہ ہی کا علم کافی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کیا ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے. ذالک یہ فضل اللہ فضل ہے من اللہ اللہ کا، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ علیما علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا علم کافی ہے. تو اس رکوع میں اصل میں منافقین کا ذکر تھا اور منافقین کو یہ نصیحت تھی کہتے دیکھو دل میں یہ جو منافقت تمہاری ہے اللہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب سے باخبر ہے. اسی لیے ان گندے کاموں کو چھوڑ دو، منافقت کو چھوڑ دو، ہے نا، زبان سے کچھ دل میں کچھ، اس کو چھوڑ دو. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو گے تو آخرت میں نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کیا حشر ہونے والا ہے کہ آخرت کے میدان میں تم حسرت کرو گے، ہے نا. پھر تمہارا کچھ بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تم اللہ کے پاس اپنا کوئی اجر نہیں پاؤ گے. اور ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہونے دو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو تم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت اور بخشش کرنے والا اللہ کو بڑا مہربان پاؤ گے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور ایک بڑی اہم بات اس رکوع میں آج ہمیں یہ بھی جاننے کو ملی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسئلے، اپنے جھگڑے، ہے نا، کوشش یہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہمارے مسئلوں کا حل ہو، چاہے وہ چیز ہمیں تھوڑی بہت ناگوار گزرے. مان لیجئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارا نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے جو ہمیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سب اپنا قربان کر دو، اپنا سر جھکا دو. یہ نہیں کہ اپنے من کا فیصلہ لینے کے لیے تم غیروں کے پاس چلے جاؤ. تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ شرعی عدالتیں ہر علاقے میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے نظام میں بھی بدلاؤ آئے گا. بھائی کورٹ کچہریوں میں اتنے مقدمات پڑے رہتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے مسئلے حل کر لیں گے تو وہ بھی بیچاروں کو کام ہلکا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.